جی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، اسماء استفہام کے بیان میں 3 قاعدے ہم الحمدللہ حل کر چکے ہیں۔ اب ہمارا قاعدہ نمبر 4 آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قاعدہ نمبر 4 یہ ہے کہ اسماء استفہام کے اندر 2 لفظ، ایک ایون ہے اور دوسرا ایتن ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں ایون اور ایتن، یہ دونوں معرب ہیں۔ کیا ہیں؟ معرب۔ اور آپ نے معرب کی تعریف پڑھی ہے کہ معرب وہ ہوتا ہے کہ جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ یعنی اگر عامل ایسا آیا ہے جو کہ رفع دینے والا ہے تو جو ہے اس پر رفع آ جائے گا۔ اگر عامل ایسا ہے جو کہ نصب دینے والا ہے تو پھر ایون پر نصب آ جائے گا۔ اگر عامل ایسا ہے جو کہ جر دینے والا ہے تو ایون پر جو ہے جر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے جتنی بھی مثالیں پڑھی ابھی، ٹھیک ہے، ہم نے اس میں استفہام کے محلن منصوب ہونے والی مثال پڑھی۔ کیا پڑھی ہم نے پڑھا ماذا رأیتا۔ کیا؟ ماذا رأیتا، تو نے کیا دیکھا؟ تو ماذا رأیتا، تو نے کیا دیکھا؟ تو اس مثال میں جو ماذا تھا، ماذا آپ نے یہ دیکھیں، ماذا رأیتا، یہ آپ نے اس میں استفہام کے محلن منصوب ہونے والی مثال پڑھی، کیونکہ رأیتا فعل ہے اور یہ فعل جو ہے اس میں استفہام کے اندر عمل کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ماذا جو ہے مبنی ہے تو اس لیے محلن منصوب ہو رہا تھا۔ تو ماذا رأیتا آپ نے کہا تھا، یعنی تو نے کیا چیز دیکھی۔ اب یہاں ماذا کو ہٹا کر کے اگر یہاں پر ایو کے ذریعے اس میں استفہام آ جائے، ایو اس میں استفہام آ جائے اور ہم یہ کہیں ایو رجل رأیتا، کیا؟ ایو رجل رأیتا، کہ تو نے کون سے مرد کو دیکھا۔ تو اب یہ ایو رجل رأیتا نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا ایا رجل رأیتا۔ دیکھیں آپ، ایا رجل رأیتا، ٹھیک ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ایون اس میں استفہام ہے، ٹھیک ہے، اور آگے رأیتا یہ فعل آ رہا ہے، اور رأیتا کے اندر یہ تا ضمیر بارز جو ہے یہ فاعل ہے، فعل فاعل ہو گیا۔ تو اب یہ فعل فاعل یعنی یہ فعل یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو اسم ہے اس کو اپنا مفعول بنائے۔ کیا بنائے؟ مفعول۔ اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ تو اس میں استفہام اگر وہ والا ہے جو کہ مبنی ہے، جیسے اینا ہے، متا ہے اور ما ہے، ماذا ہے، وہ والے اس میں استفہام ہے، تو ان پر تو لفظاً اعراب آ نہیں سکتا، تو ان کو ہم نے کہہ دیا محلن منصوب۔ اب یہ ایون ایک ایسا اس میں استفہام ہے، ایون اور ایتن، جو کہ معرب ہوتے ہیں، اور جب معرب ہوتے ہیں تو لفظ میں ان پر اعراب ظاہر ہو جائے گا۔ تو جب یہ منصوب ہو رہا ہے، منصوب، تو ہم اس کو کہیں گے ایا رجل رأیتا، تو نے کس مرد کو دیکھا۔ ایا رجل رأیتا، تو نے کس مرد کو دیکھا۔ ترکیب بالکل آسان ہے، ترکیب بالکل آسان ہے۔ ایو اس میں استفہام، مضاف، اس میں استفہام مضاف، اور رجل مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، وہ مبتدا نہیں، معاذ اللہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول بھی مقدم، مفعول بھی مقدم،
مقدم، کیونکہ شروع میں آ رہی ہے نا، اسی وجہ سے مفعول بھی مقدم. جی اس کے بعد میں رأیتا، یہ ہو جائے گا آپ کا فعل ماضی مطلق مثبت معروف، اور تا ضمیر بارز مرفوع متصل، یہ تا ضمیر بارز مرفوع متصل جو ہے یہ ہو جائے گی آپ کا فاعل. ٹھیک ہے، اب یہ فعل اپنے فاعل اور اس کا جو مفعول بھی ہے مقدم، اس مفعول بھی سے مل کر، یعنی یہ فعل اپنے فاعل اور اس مفعول بھی مقدم سے مل کر یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. فعلیہ انشائیہ، کوئی بتائے گا کہ یہ انشائیہ کیوں ہو رہا ہے؟ جی اس میں اس جملے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہتے، نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کے اندر اس میں جو ہے استفہام آ رہا ہے. ایا رجل رأیتا، یہیں پر آپ جو ہے ایتن والی مثال بھی بنا سکتے ہیں، تو اس میں کیا کہہ دیں گے آپ؟ ایتا امرأتن، ایتا امرأتن رأیتا، آسان سی بات ہے بالکل. ٹھیک ہے، یہ این اور ایتن کے متعلق بھی آپ کی بات ہو گئی مکمل. استاد صاحب یہ الف کیوں ہے، یہ نہیں سمجھ میں آیا. الف کہاں آ رہا ہے؟ اچھا یہ ایا ایا نہیں ہے، وہ یا ہے، وہ الف نہیں ہے اس کے اچھا آخر میں، وہ یا تھوڑا سا اس کا آخر کا یہ اونچ جو ہے وہ تھوڑی اونچی ہو گئی ہے. اچھا اچھا جی اس کا کونا جو تھوڑا اونچا ہو گیا، وہ ایا ہے، ایا الف نہیں ہے وہ. جی جی یہ حضرت ایون نہیں ہے، اس میں متمکن سے آئے گا. جی ایون اور ایتن جو ہیں یہ اس میں متمکن ہیں. اصل میں ایون اور ایتن کی نا 4 حالتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک حالت میں یہ مبنی ہوتا ہے اور باقی 3 حالتوں میں یہ معرب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ حالتیں آپ نے پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، ایک حالت آپ نے پڑھی، آپ دیکھیں اپنے اس میں موصولہ کے بیان میں آ جائیے. اس میں موصولہ کے بیان میں آپ نے قاعدہ نمبر 2 پڑھا ہوگا. قاعدہ نمبر 2 آپ نے پڑھا ہے کہ ایون اور ایتن معرب ہیں مگر جب یہ مضاف ہو اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو، یعنی ایون اور ایتن مضاف ہوں. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ یہاں پر دیکھیں ایو مضاف ہے اور ان کا صدر صلہ محذوف ہے. ٹھیک ہے، صدر صلہ یعنی کہ جو صلہ جو ہوتا ہے پورا جملہ، تو اس کے اندر جو ضمیر آتی ہے وہ ضمیر محذوف ہو، تو اس وقت میں یہ مبنی ہوتے ہیں بس. ٹھیک ہے، جبکہ اسماء موصولہ کے اندر ہوں، اور یہ ایون جو ہے اسماء موصولات میں سے نہیں ہے بلکہ یہ تو اس میں استفہام میں سے ہے، اور یہ اس میں استفہام جو ہے ہر حالت میں معرب ہی رہے گا. ٹھیک ہے نا، چلیے جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، جب آپ تمام اسماء استفہام کو الحمدللہ سمجھ چکے ہیں اور اس میں استفہام کا اعراب بھی جب آپ پہچان چکے ہیں کہ یہ محلن منصوب اور محلن مجرور اور محلن مرفوع ہوتے ہیں، اور این اور ایتن کے متعلق بھی پہچان چکے ہیں کہ یہ تو معرب ہی ہیں، لہٰذا ان کے اوپر اعراب ظاہر ہو جائے گا. جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اب آئیے یہ بھی ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہے کہ ان اسماء استفہام کے علاوہ کچھ چیزیں اور ہیں کہ جن کے ذریعے ہم سوال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھیں طریقہ جدیدہ میں آپ نے پڑھا زید قائم، طریقہ جدیدہ میں پڑھا تھا نا، ہذا طویل، کیا یہ لمبا ہے؟ تو وہاں پر حمزہ استفہام پڑھا تھا، تو وہ بھی تو استفہام تھا نا. ایسے آپ نے ایک لفظ پڑھا تھا حل. ٹھیک ہے، حل ھذا قصیر، تو وہاں پر بھی حل جو تھا وہ استفہام کے لیے تھا، کیا یہ چھوٹا ہے؟ ٹھیک ہے، اور وہیں آپ نے پڑھا تھا ایک ماں، لیکن ماں تو چلو اسماء استفہام میں آ گیا. حمزہ اور حل، حمزہ اور حل، یہ دونوں چیزیں دیکھ لیجئے. اس کے علاوہ تو سارے کے سارے اسماء ذکر کر دیے. تو حمزہ اور حل جو ہیں یہ دونوں بھی استفہام کے لیے آتے ہیں، یعنی ان دونوں کے ذریعے بھی سوال کیا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں اسم نہیں ہیں، یہ دونوں حرف ہیں. کیا ہیں؟ حرف.
اسی وجہ سے ان کو اسماء استفہام کے اندر شمار نہیں کیا، کیونکہ وہ جو 11 ذکر کیے گئے ہیں، من، ما، ایون، ایتن، ماذا، کم، کیفا، متا، اینا، ایانا، انا، یہ 11 جو شمار کیے گئے ہیں، تو یہ 11 سارے کے سب اسما ہیں، اسما اسم ہیں، یہ سب اسم، ٹھیک ہے. اور رہے حمزہ اور حل، تو یہ حرف ہیں، اسی وجہ سے ان کو سب کے ساتھ میں ذکر نہیں کیا بلکہ ان کو الگ ذکر کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کو الگ ذکر فرما رہے ہیں تنبیہ کے اندر، فرما رہے ہیں کہ حمزہ مفتوحہ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اجاء خالد، کیا خالد آ گیا، بکر عالم، کیا بکر عالم ہے، حل حفظت الدرس، کیا تو نے سبق یاد کر لیا، حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ان کے ذریعے بھی سوال کیے جاتے ہیں، مگر یہ دونوں حروف ہیں، لہٰذا انہیں حروف استفہام کہتے ہیں. وہ 11 اسماء استفہام ہیں اور یہ دونوں حروف استفہام ہیں، ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حروف استفہام حضور 2 ہی ہیں اور آئیں گے؟ جی حروف استفہام یہ 2 ہی ہیں یا پھر مزید اور آئیں جی گے؟ حروف استفہام یہی 2 ہیں بس. جی جزاک مطابق جلدی سے دیکھ لیتے ہیں. آئیے کتاب کے مطابق تمام اسلامی بھائی دیکھ لیجئے. اسماء استفہام کا بیان، جس اسم کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں. جیسے کیف حالک، آپ کیسے ہیں، این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں. اسماء استفہام درج ذیل ہیں، یعنی یہ ہیں من، ما، این، ایتن، ماذا، کم، کیفا، متا، اینا، ایانا، انا، ٹھیک ہے. یہ سارے کے سارے اسماء استفہام ہیں. ہر ایک کو آپ نے الحمدللہ پڑھ بھی لیا، سمجھ بھی لیا اور اچھی طریقے سے بورڈ پر بھی دیکھ لیا. قواعد و فوائد. قاعدہ نمبر 1، اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محلن منصوب کہلائے گا. جیسے کم یومن سرتا، تو کتنے دن چلا، تو نے کتنے دن سیر کی. کم سارقن اخذتا، تو نے کتنے چور پکڑے. ماذا رأیتا، تو نے کیا دیکھا. قاعدہ نمبر 2، اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آئے تو اس میں استفہام محلن مجرور کہلائے گا. جیسے بمن مررتا، تو کس کے پاس سے گزرا. غلام من نصرتا، تو نے کس کے غلام کی مدد کی. قاعدہ نمبر 3، اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس میں استفہام محلن مرفوع کہلائے گا. جیسے کیفا زید، زید کیسا ہے. متا سفرک، تیرا سفر کب ہے. ما رأیتہ، تو نے کس کو دیکھا. من نصرتہ، تو نے کس کی مدد کی. قاعدہ نمبر 4، خیال رہے کہ این اور ایتن معرب ہیں، لہٰذا ان کا اعراب لفظاً آئے گا. یعنی اگر حالت نصبی میں ہے تو ایا، اور اگر اس سے پہلے با آ جائے تو بِأَيِّ رَجُلٍ، کیا بِأَيِّ رَجُلٍ، ٹھیک ہے اس طریقے. تنبیہ، حمزہ مفتوحہ یعنی آ اور حل کے ذریعے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. جیسے اجاء خالد، کیا خالد آیا. بکر عالم، کیا بکر عالم ہے. حل حفظت الدرس، کیا تو نے سبق یاد کر لیا. حل الولد قائم، کیا لڑکا کھڑا ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ دونوں حروف ہیں، لہٰذا انہیں حروف استفہام کہا جائے گا. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.